عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على قرزة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري رضی اللہ تعالی عنہ في عرس وإذا جوار يغنين فقلت اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللوح عند العرس رواہ النسائی۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قرظہ بن کعب اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ایک شادی میں، یا یوں کہیں ایک شادی کے پروگرام میں، تو کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، یغنینا جو گانے گا رہی تھیں، اشعار پڑھ رہی تھیں، جاریتن بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، ٹھیک ہے، 5-6 سال سے لے کر کے 8-9-10 سال تک کی بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، یغنینا جو گا رہی تھیں نغمگی سے، ترنم سے کسی چیز کو پڑھنا غنا ہے۔ ترنم سے جو بھی نظم اشعار جو ترنم سے پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ غنا ہے۔ گا گا کر کے تقریر کرنا بھی ہے، لہک لہک کر کے غنا ہی میں آتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی اور وہ بھی اہل بدر، اس طرح تمہارے پاس ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا اجلس ان شئت فاسمع معنا، اگر تمہاری مرضی ہے تو بیٹھ کر ہمارے ساتھ سنو، اگر چاہتے ہو تو بیٹھ کر تم بھی سنو، وَإِن شِئْتَ، اور اگر یہ چیز تم نہیں چاہتے، تمہیں ناپسند ہے تو بھائی جاؤ، چلے جاؤ، فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهِ۔ لَہ بولتے ہیں کسی چیز سے محجوز ہونا، لَہ اصل بولتے ہیں جس کا بظاہراً دنیاوی یا دینی کوئی فائدہ نہ ہو، اسی لیے اس کا ترجمہ جو کہتے ہیں تماشا، تماشا بولتے ہیں، لو بولتے ہیں ایک ایسی چیز جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو۔ کہا فَإِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي اللَّهِ عِنْدَ الْعُرْسِ، اس طرح کا تماشا، اس طرح کا لو، اس طرح کا کھیل، اس طرح محجوز ہونا ہمارے لیے شادی کے موقع پر جائز قرار دیا گیا ہے، ہمیں رخصت دی گئی ہے عند العرس، شادی کے موقع پر صرف، تو شادی کے فنکشن کو اور تو اس طرح کی چیزوں کی جو اجازت دی ہیں وہ شادی ہونے کے بعد ولیمے والے دن اجازت ہے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آئی؟ شادی ہو جائے ولیمے والے دن ہی اجازت ہے، اسی لیے بھائی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے شریعت نے ولیمے کو جائز بلکہ مشروع قرار دیا ہے، چاہے وہ تھوڑے سے کسی چیز سے کیوں نہ کرے، ولیمے کو سنت قرار دیا گیا ہے، تو پروگرام ہی ہے وہ، تو اس طرح کی چیزیں ولیمے والے دن جائز ہیں۔ تو اسی تعلق سے بچیاں خوشیاں مناتی تھیں۔ تو ایک چیز یہ کہ یہ گھروں میں اندر گھروں میں شادی والے دن، اور دوسری چیز ان خوشیوں کا اظہار صرف اور صرف 5-6 سال سے لے کر کے 8-9 سال تک کی چھوٹی چھوٹی بچیاں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بغیر میوزک کے ہوگا، اشعار وغیرہ، ٹھیک ہے، وہی پڑھ سکتی، وہی گانا ہوا، وہ نہیں فلمی گانے والا، فحش گانے، بے حیائی کے گانے، وہ تو حرام ہے بالکل، شریعت نے اس کو حرام کرا دے دیا ہے، حدیثوں میں آتا ہے۔ اس سے پہلی حدیث پڑھی ہے تم نے اس باب میں، حضرت ربیع بنت معبد بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ چھوٹی بچیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ کیا کر رہی تھیں اور کیا کر رہی تھیں؟ اپنے آبا اور اجداد کی تعریف کر رہی تھیں جو بدر میں شہید کر دیے گئے تھے۔ تبھی انہی میں سے ایک لڑکی نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک نبی ہیں جن کو کل کیا ہوگا وہ بھی پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رک جاؤ، یہ چیز مت کہو، وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھیں۔ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں، ٹھیک ہے، ایک چیز شادی کے موقع پر ولیمے والے دن گھر کے اندر
ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کب کون کر سکتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچی.